جمعے کے دن درود و سلام پڑھنے کی بڑی برکتیں، بڑی فضیلتیں، بڑی عظمتیں ہیں۔ قبل اس کے کہ گفتگو کا آغاز کیا جائے، ایک مرتبہ بلند آواز سے اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائہا و عافیت الابدان و شفائہا و نور الابصار و ضیائہا و روح الارواح و غذائہا وعلی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جن چیزوں کو بھی پیدا فرمایا، جتنی مخلوقات دنیا میں اللہ کی موجود ہیں، ان تمام مخلوقات میں انسان اشرف المخلوقات ہے۔ تو جب انسان اشرف المخلوقات ہے تو اس کے توالد اور تناسل کا سلسلہ بھی اشرف اور اعلیٰ ہونا چاہیے۔ یعنی جب انسان اشرف المخلوقات ہے تو اس کی نسل بڑھانے کا طریقہ بھی سب سے افضل اور سب سے اشرف ہونا چاہیے۔ تو انسان کی نسل کی بقا اس کی نسل کے بڑھانے میں ہے، اس کی ارتقاء بھی اسی میں ہے۔ اور جب انسان اشرف المخلوقات ہے تو پھر اس کا یہ طریقہ تمام مخلوقات کے طریقوں سے افضل ہونا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کی تمام مخلوقات میں سوائے انسانوں کے کسی کے یہاں نکاح کا تصور نہیں ہے۔ یہ نکاح ہے ہی انسانوں کے لیے، اور نکاح انسانوں کے لیے کیوں ہے؟ تاکہ انسان کی نسل بڑھے اور پاکیزگی کے ساتھ بڑھے، ورنہ بغیر نکاح کے بھی نسل بڑھ سکتی ہے، لیکن اسلام نے کہا وہ بے نسلی ہے، اس میں نسل نہیں ہے، اس لیے کہ یہ پاکیزہ رشتہ بنتا ہی اسلام سے ہے، بنتا ہی نکاح سے ہے۔ تو جب یہ انسان کی بقا اور ارتقاء کے لیے پاکیزہ رشتہ ہے تو یہ انسان کا بھی پسندیدہ عمل ہے، اور اللہ بھی انسانوں کے اس عمل سے خوش ہوتا ہے۔ اور جتنے انبیاء اس دنیا میں آئے، قرآن مجید نے کہا کہ تمام انبیاء کرام ازواج رکھنے والے اور صاحب اولاد رہے۔ تو اب جب یہ سلسلہ دنیا کا قائم ہونا اور دنیا کی بقا عورت اور مرد ان دونوں کے ساتھ ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر فرمایا کہ اللہ نے ہر چیز کو جوڑے میں بنایا ہے، ہر چیز کے جوڑے ہیں سوائے اللہ کے۔ وہ بے جوڑ ہے، وہ اکیلا ہے، یکتا ہے، اور اس کے علاوہ تمام چیزیں جوڑے میں ہیں۔ تو ان جوڑوں کی بقا سے ہی ان کی نسل کی بقا ہے، اور ایسے ہی مرد اور عورت دونوں کی موجودگی سے ہی انسانی نسل کی بقا ہے۔ اور انسانی نسل کی بقا کا پاکیزہ رستہ یہ نکاح ہے۔ اسی لیے قرآن سنت میں اس پر زور دیا گیا اور یہ کہا گیا کہ جہاں تک ممکن ہو انسان تنہا نہ رہے، جہاں تک ممکن ہو خاص طور پر مومن تنہا زندگی نہ گزارے، خواہ مرد ہو خواہ عورت۔ اگر شوہر انتقال کر گیا یا پہلے شوہر سے بات نہ بنی اور وہ طلاق یافتہ ہو گئی تو یوں ہی زندگی نہ گزارے، دوسرا نکاح کرے، تنہا زندگی نہ گزارے۔ اور اسی طرح کہا گیا کہ اگر بیوی دنیا سے چلی گئی یا شوہر سے بیوی کی نہ بنی اور وہ تنہا رہ گیا تو تنہا زندگی نہ گزارے، دوسری بیوی کرے، دوسرا نکاح کرے۔
اس لیے کہ قرآن و سنت میں اس کی بڑی تاکید آئی، اور تاکیدات میں سب سے بڑی تاکید یہ ہے کہ روئے زمین میں اللہ کے نبیوں سے زیادہ بڑھ کر پاکیزہ اور پاکیزہ روح کوئی نہیں، اور روئے زمین میں اللہ کے نبیوں سے زیادہ ذمہ داری بھی کسی کی نہیں ہے۔ ان پاکیزگی کے باوجود، ان ذمہ داریوں کے باوجود اللہ نے انبیاء کرام کو حکم دیا نکاح کرو۔ حتیٰ کہ یہ ایک عجیب بات ہوگی کہ اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا سے گئے تو آپ نے نکاح نہیں کیا تھا، وہ دنیا میں دوبارہ آئیں گے نکاح کرنے کے لیے، وہ نکاح کریں گے، ان کی اولادیں ہوں گی، پھر وہ انتقال کریں گے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں ایک خالی جگہ ہے، وہیں آپ کو دفن کیا جائے گا۔ تو اس سے جہاں اور باتوں کی اہمیت واضح ہوتی ہے، نکاح کی اہمیت بھی واضح ہوتی ہے۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ نکاح افضل ترین رشتہ ہے اور عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ انبیاء کرام نے جب اس ذمہ داری کو نبھایا تو ہر ایک کو اس ذمہ داری کو نبھانا چاہیے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جہاں ایک گھر بنتا ہے وہاں اختلافات ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ پوری زندگی خوشیوں کے ساتھ ہی گزرے۔ جہاں خوشیاں موجود ہیں وہاں رنج و الم بھی موجود ہیں، جہاں محبتیں موجود ہیں وہاں اختلافات بھی موجود ہیں۔ تو ایسا نہیں ہوتا ہے کہ میاں اور بیوی کا زندگی بھر کا رشتہ محبتوں میں ہی گزر گیا، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ میاں اور بیوی کا رشتہ محبتوں کے ساتھ ساتھ لڑائی جھگڑوں میں بھی گزرتا ہے، لیکن قرآن و سنت کا فیصلہ یہ ہے کہ لڑائی جھگڑوں کے باوجود علیحدہ نہ ہو، ایک ساتھ زندگی گزارے۔ اور قرآن مجید نے اسے تفصیل سے بیان کرنے کے بعد ایک خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا جو ہم نے خطبے میں تلاوت کی۔ فرمایا وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ فرمایا اے میرے بندوں اور اے میری بندیوں، جب تمہارے شوہر سے تمہارا جھگڑا ہو، یا شوہر سے فرمائے جب تمہاری بیوی سے تمہارا جھگڑا ہو، تو آپس کے احسانات کو کبھی فراموش نہ کرنا، آپس کی محبت کو کبھی بھلا نہ دینا۔ ایسا نہ ہو کہ تم لڑائی جھگڑے میں آ کر، اختلاف میں آ کر آپس کی محبتوں کو، آپس کی قربتوں کو فراموش کر دو، آپس کے احسانات کو فراموش کر دو۔ اگر شوہر کا تم پر احسان ہے تو تمہارا بھی شوہر پر احسان ہے، اور ان احسانوں کو یاد رکھو عین لڑائی جھگڑے کے وقت میں۔ تو یہ کس قدر خوبصورت جملہ ہے، اسے سمجھنے کے لیے یہ سمجھیے کہ ہمارے دور میں ہوتا یہ ہے کہ کچھ وقت گزر جائے شوہر اور بیوی کے درمیان، لیکن اختلاف کی بات آئے، اور جب وہ اختلاف بہت زیادہ ہو جائے تو محلے کے لوگوں کے سامنے یا عدالتوں میں شوہر اپنی بیوی کے حوالے سے ایسی شرمناک الزامات دیتا ہے کہ عام انسان اسے سوچ بھی نہیں سکتا، اور پھر دوسری جانب بیوی اپنے شوہر کے حوالے سے اس قدر الزام تراشیاں کرتی ہے کہ شوہر خود سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ میں اتنا برا آدمی تھا، حالانکہ دونوں ایک دوسرے کے خلاف جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، اور اس جھوٹ بولنے میں خود کچھ ان کی دل کی عداوت ہوتی ہے، اور بہت کچھ وکیلوں کا اکسانا ہوتا ہے۔ ادھر کے وکیل انہیں اکساتے کہ تم اس طرح سے جھوٹ بولو تو تمہارا کیس مضبوط ہوگا، ادھر کا وکیل اسے اکساتا کہ تم اس طرح سے جھوٹ بولو تو تمہارا کیس مضبوط ہوگا، حالانکہ وہ اس کا کیس مضبوط نہیں کر رہا ہوتا، اپنی رقم مضبوط کر رہا ہوتا ہے۔ وکیل یہ چاہتا ہے کہ کسی کا کیس چند دنوں میں حل نہ ہو،
اگر چند دنوں میں حل ہو جائے تو پھر وہ تو بیٹھ کر مکھیاں مارے گا نا. اس کی خواہش ہوتی ہے کہ سالوں سال یہ سلسلہ چلتا رہے، تاریخوں پہ تاریخیں ہوتی رہیں، اور وہ مختلف باتوں کی بنا پر اپنے موکل سے پیسے لیتا رہے. تو یہ سارا گورکھ دھندا ہوتا ہے جھوٹ اور الزامات پر. جبکہ قرآن مجید نے کہا وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ. اس آیت کو اگر ہر شخص، ہر شادی شدہ شخص غور سے سن لے اور سمجھ لے نا، تو کبھی اپنی بیوی کے حوالے سے دوسرے کے سامنے کبھی غلط بیانی نہ کرے، کبھی الزام تراشی نہ کرے. اور اگر بیوی سمجھ جائے تو اپنے شوہر کے حوالے سے کسی دوسرے کے سامنے کوئی الزام تراشی نہ کرے. امام غزالی رحمہ اللہ نے لکھا، حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ کے حوالے سے فرمایا کہ اختلاف ہو گیا اور انہوں نے طلاق دے دی. تو کچھ لوگ آئے پوچھنے لگے کہ آپ نے اسے طلاق دے دی، اس کی خرابی کیا تھی، اس کا عیب کیا تھا؟ تو آپ نے فرمایا جب وہ میری تھی، جب میں نے اس کا عیب نہیں بتایا، اب تو وہ پرائی ہے، اب میں کیوں عیب بتاؤں؟ تو یہ سوچ ہے، یہ سوچ انسان کو بالیدگی کی جانب لے جاتی ہے. اس کی زندگی میں قوت آتی ہے، اسے سوچنے کی صلاحیت ملتی ہے. ایسا نہیں ہوتا ہے کہ ہر ایک کی زندگی خوشحالی کے ساتھ گزر جائے. زندگی میں اتار چڑھاؤ ہر ایک کے ساتھ ہے، لیکن وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ. ایک دوسرے کے فضل کو کبھی بھی فراموش نہ کرے. بیوی اپنے حقوق جانے، شوہر اپنے حقوق جانے. ایسا نہیں ہے کہ اسلام نے غیر متوازن احکام دیے ہیں کہ بیوی کو ہی سارے حقوق دے دیے، اور ایسا بھی نہیں کہ اسلام نے غیر متوازن احکام دیے کہ ساری ذمہ داری شوہر کو ہی دے دی. کیسی خوبصورت بات حدیث میں موجود ہے. ایک طرف تو حدیث میں آیا کہ سب سے پہلے انسان سے قیامت کے دن اس کی نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا، یہ صحیح حدیث ہے. پھر دوسری جگہ آیا کہ سب سے پہلے سوال کیا جائے گا خون کے بارے میں، قتل کے بارے میں سب سے پہلے سوال کیا جائے گا. تو علماء نے یہاں سوال کیا کہ ایک حدیث میں تو آیا کہ سب سے پہلے قیامت کے دن نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا، ایک طرف سے، اور دوسری طرف سے سوال ہوا، دوسری حدیث میں آیا کہ سب سے پہلے خون کے بارے میں یعنی قتل کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو اب پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا یا قتل کے بارے میں پوچھا جائے گا؟ دونوں حدیث صحیح ہے. تو فرمایا کہ اصل میں مراحل الگ الگ ہیں، کچھ اللہ کے حقوق کے ہیں اور کچھ بندوں کے حقوق ہیں. جب اللہ اپنے حقوق کے بارے میں بندوں سے پوچھے گا تو سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھے گا، اور جب اللہ بندوں کے حقوق کے بارے میں بندوں سے پوچھے گا تو سب سے پہلے قتل اور خون کے بارے میں پوچھے گا. یہ دو حدیث ہو گئی. تیسری حدیث حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. فرماتے ہیں حدثنی من سمع من النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے ان سے سنا، اس صحابی سے سنا ہے جنہوں نے رسول اللہ سے سنا. فرمایا اول ما تسأل المرأة یوم القیامت فی صلاتها و بعلها. فرمایا عورت سے قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور اس کے بعد اس کے شوہر کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنے شوہر کے حقوق کس طرح ادا کیے، اور شوہر کے حقوق تم نے کتنے پامال کیے. بیوی سے سب سے پہلے پوچھا جائے گا. پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور پھر شوہر کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے میرے حقوق تو ادا کیے، بتاؤ تم نے اپنے شوہر کے حقوق ادا کیے کہ نہیں کیے. تو اللہ اپنے حقوق تو معاف کر سکتا ہے، لیکن شوہر کے حقوق تو شوہر جب تک معاف نہ کرے تب تک اس کی معافی نہیں ہے. تو بیویوں کو ڈر جانا چاہیے کہ وہ دنیا میں چیخ پکار کے ساتھ، شور شرابے کے ساتھ، مختلف باتوں کے ساتھ اپنے شوہر کو دبا لے، اپنے شوہر کو اپنا غلام بنا لے، لیکن قیامت کے دن جب اللہ پوچھے گا تو جواب کچھ بھی نہیں ہوگا.
تو کیا یہ صرف ذمہ داری بیوی کی ہے؟ کیا خوبصورت ہے اسلام، توازن رکھتا ہے۔ دوسری جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا وخیارکم خیارکم لنسائہم، فرمایا مومن کا ایمان مکمل اس وقت ہوتا ہے جب اس کے اخلاق مکمل ہو جائیں، اور فرمایا اور تم میں سے سب سے زیادہ صاحب اخلاق وہ ہے جس کے اخلاق اس کی بیوی کے ساتھ اچھے ہیں۔ تو باہر تو ہر ایک میٹھے میٹھے نظر آتے ہیں، سوال یہ ہے کہ گھر میں وہ کیسا ہے؟ تو اگر اس کے اخلاق، اس کے معاملات اس کی بیوی کے ساتھ اچھے ہیں تو یقین جانیے وہ اچھا ہی انسان ہوگا۔ لیکن میرے ساتھ اس کے اخلاق اچھے، آپ کے ساتھ اس کے اخلاق اچھے ہیں، گھر میں بیوی کے ساتھ اس کے اخلاق اچھے نہیں ہیں، وہ بیوی کے حقوق پورے نہیں کرتا، بال بچوں کے حقوق پورے نہیں کرتا، باہر میں ہوٹل میں بیٹھ کر اپنے دوستوں کے ساتھ کھانا کھا لیتا ہے، اسے یہ پرواہ نہیں ہے کہ بچے بھوکے ہیں، بیوی اس کا انتظار کر رہی ہے، اگر ایسی بات ہے وہ حقوق پورے نہیں کرتا تو بیوی اگر شوہر کے حقوق نہ پورا کرے وہ اگر پکڑی جائے گی، تو شوہر اگر بیوی کے حقوق پورے نہ کرے وہ بھی پکڑا جائے گا۔ تو یہ غیر متوازن شریعت نہیں ہے، شریعت نے توازن رکھا ہے اور بتایا کہ ہر ایک دوسرے کے حقوق پورے کرے، ایک بات، اور یہ پوری زندگی میٹھی میٹھی نہیں ہے، کڑواہٹ بھی ہے۔ تو جہاں اختلاف ہو تو کہا گیا کہ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، آپس کی محبت کو فراموش نہ کرے۔ اور کیسی خوبصورت بات امام ابن حجر نے بیان کی، فرمایا کہ کوئی شخص ایما رجل، کوئی شخص، کوئی بھی مرد اگر اپنی بیوی کی زبان درازی اور بری خصلت پر صبر کرے تو اللہ اسے وہ اجر دے گا جو اللہ نے اپنے نبی حضرت ایوب علیہ السلام کو بیماریوں پر صبر کرنے پر دیا تھا، وہ اللہ اسے اجر دے گا۔ اور فرمایا کہ اسی طرح کوئی بیوی اپنے شوہر کے برے اخلاق، زبان درازی اور غیر ذمہ داریوں پر صبر کرے تو اللہ اسے وہ اجر دے گا جو اللہ نے اپنی خاص بندی فرعون کی بیوی کو اجر دیا تھا۔ فرعون ظالموں کا سردار، کافروں کا سردار، اور فرعون کی بیوی آسیہ مومنہ کی سردار، وہ صاحب ایمان تھی، اور ان کا مقام و مرتبہ حدیث میں یہ بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب پوچھا یا رسول اللہ جنت میں عورت کس کے ساتھ ہوگی، فرمایا کہ جو آخری شوہر ہوگا جنت میں عورت اسی کے ساتھ ہوگی جس کے ساتھ اس نے آخری وقت گزارا ہے۔ تو عرض کی یا رسول اللہ آسیہ کس کے ساتھ ہوگی؟ وہ تو فرعون کی بیوی ہے، وہ تو جنت میں ہوگی، اور فرعون تو دوزخی ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ نے آسیہ کا نکاح مجھ سے کر دیا ہے، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگی۔ تو کئی خواتین ایسی ہیں کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں جنت میں ہوں گی، تو کتنا بڑا مقام ہے۔ اب یوں سمجھ جائیں کہ جس نے زندگی فرعون کے ساتھ ایمان کی حالت میں گزاری تو اس نے کتنا صبر کیا ہوگا، کس قدر صبر کیا ہوگا۔ 28ویں پارے کے بالکل آخر میں یہ اہل ایمان کو بتایا گیا ہے کہ تم اگر زندگی گزارنا چاہتی ہو اے خواتین تو تم فرعون کی بیوی کی طرح زندگی گزارو، کہ اس نے کتنا صبر کیا، اور بالآخر اس نے کہا کہ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے اللہ میرے لیے ونجنی من فرعون وعملہ، یا اللہ جنت میں میرے لیے گھر بنا دے، فرعون سے مجھے نجات دے، اس کے عمل سے نجات دے۔ تو اللہ نے فرمایا وہ صاحب کردار خاتون تھی، تو کتنا صبر کیا ہوگا۔ تو فرمایا کوئی عورت اپنے شوہر کے برے کردار اور زبان درازی پر صبر کرے تو اللہ اس عورت کو وہی اجر دے گا جو اللہ نے فرعون کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا کو دیا تھا۔ تو دنیا میں تھوڑی دیر کے لیے انسان اگر صبر کر لے
تو اسے اجر و ثواب بھی ملے اور گھر کا ماحول بھی اچھا ہو جائے۔ اسے اور اچھے انداز سے سنیے۔ امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، کہتے ہیں کہ ایک شخص اپنی بیوی کی زبان درازی سے بڑا پریشان ہو گیا، روز جھگڑے کی نوبت آ گئی اور بیوی ہے کہ زبان درازی سے باز نہیں آتی۔ ایک دن وہ اپنے گھر سے نکلا غصے میں اور کہا کہ میں جا رہا ہوں آج امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے تمہاری شکایت کروں گا، اب تمہارا فیصلہ وہی کریں گے۔ بیوی بھی ڈر گئی، لیکن وہ غصے میں نکل گیا اور کہا مسجد میں گیا تو دیکھا کہ امیر المؤمنین مسجد میں نہیں ہے، تو غصے میں بھرا ہوا تھا تو کہا میں ان کے حجرے میں جاؤں گا۔ گھر میں گیا، دروازہ کھٹکھٹانے ہی والا تھا کہ اندر سے حضرت امیر المومنین کی بیوی کے چلانے کی آواز آ رہی ہے کہ وہ امیر المومنین پر کسی بات میں غصہ کر رہی ہیں، اور جواب میں امیر المومنین کا ان کی کوئی آواز نہیں ہے۔ تھوڑی دیر تک اس نے تو کھٹکھٹا دیا تھا، لیکن جب آواز سننے لگا نا اور پھر امیر المومنین کی طرف سے کوئی جواب نہ ملا، وہ دل میں سوچنے لگا میں جس کام کے لیے آیا تھا یہاں کام کیسے ہو سکتا ہے؟ میں اپنی بیوی کی زبان درازی کی شکایت لے کر آیا تھا، یہاں تو حال یہ ہے کہ امیر المومنین کی بیوی بھی ان پر زبان درازی کر رہی ہیں، ان سے لڑ رہی ہے۔ تو جانے لگا تو اسی اثنا میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ باہر آئے۔ تو جب وہ جانے لگا تو آپ نے اسے بلایا اور کہا کہ کس کام کے لیے آئے تھے؟ کہا نہیں کوئی کام نہیں ہے۔ کہا نہیں کسی کام کے لیے آئے تھے؟ تو عرض کرنے لگا امیر المومنین میں تو آیا تھا اس وجہ سے کہ میں اپنی بیوی کی زبان درازی کی شکایت لے کر آیا تھا آپ کی بارگاہ میں، لیکن یہاں آیا تو دروازے کے پیچھے سے میں نے سنا کہ آپ کی اہلیہ آپ کے ساتھ زبان درازی کر رہی ہیں اور آپ خاموش ہیں، تو مجھے لگا کہ معاملہ یہاں پہ بھی ایسا ہی ہے جو میرے ساتھ ہے، تو اب میں آپ کو کیا شکایت کروں؟ تو امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمائے دیکھو وہ میرے گھر میں جھاڑو لگاتی ہے، وہ میرے کپڑے بھی دھوتی ہے، وہ میرے لیے روٹی بھی بناتی ہے، وہ میرے بچوں کو پالتی ہے، وہ میرے بچے کو دودھ پلاتی ہے، اور یہ سارے کام وہ مفت میں کرتی ہے، حالانکہ وہ اگر چاہے تو اس کی اجرت لے سکتی ہے، وہ سارے کام مفت میں کرتی ہے نا۔ تو جب وہ مجھ پر زبان درازی کرتی ہے تو میں یہ سوچ کے خاموش ہو جاتا ہوں کہ اتنے سارے کام تو وہ مفت میں کر رہی ہے، تھوڑی دیر کے لیے اگر زبان درازی کر رہی ہے تو خاموش ہو جانا ہی بہتر ہے۔ اور پھر فرمایا لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ مجھ سے محبت نہیں کرتی، وہ مجھ سے محبت بھی بہت کرتی ہے، اور فرمایا یہ جو زبان درازی ہے نا یہ تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے، اس کے بعد معاملہ صحیح ہو جاتا ہے۔ تو تم بھی اپنے گھر میں کبھی زبان درازی کا معاملہ ہو خاموش ہو جایا کرو، اپنے غصے کو کنٹرول کر لو، یہ سوچ کے کہ اتنی خدمت تو وہ کرتی ہے، تھوڑی دیر کے لیے اگر زبان درازی کرتی ہے تم خاموش ہو جاؤ گے، تمہیں ثواب بھی ملے گا، تمہارا گھر بھی اچھا رہے گا۔ تو یہ ہمارے بڑوں نے سکھایا ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ آپ کی بیوی آپ کے ساتھ زبان درازی کرتی ہے یا کسی کی بیوی کسی کے ساتھ زبان درازی کرتی ہے، بات اکثریت کی ہو رہی ہے، اکثر ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ہر گھر میں ایسا ہوتا ہے، لیکن اس کو سمجھنا چاہیے۔ غصے پر غصہ کرنا یہ گھر کو توڑنا ہوتا ہے، اور اللہ کے رسول نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ جہاں تک ممکن ہو اپنے گھر کو جوڑنے کی کوشش کرو، بیوی اپنے حقوق ادا کرے، شوہر اپنے حقوق ادا کرے، تبھی گھر چل پاتا ہے، ورنہ نہیں۔ اچھا ایسا بھی نہیں ہے کہ بیوی شوہر کو پسند کرتی ہو ہمیشہ اور شوہر بیوی کو ہمیشہ پسند کرتا ہو، ایسا نہیں ہوتا، کبھی کبھی ناپسندیدگی میں بھی زندگی گزر جاتی ہے، لیکن جب معاملے کو چلانا ہے تو چلانا ہے۔ امام غزالی نے اس جگہ بہت خوبصورت بات لکھی ہے، فرمایا کہ ایک شخص تھا ابو عزرا دولی، کہتے ہیں امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو خبر ملی کہ یہ اپنی عورتوں پر بڑا ظلم کرتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اسے طلاق دے دیتا ہے۔
تو آپ نے کہا کہ حضرت عبداللہ بن ارقم یہ صحابی رسول ہیں، ان سے کہا کہ جاؤ اسے پتہ کرو، وہ عورتوں پر ظلم کر رہا ہے اور میری موجودگی میں کوئی کسی پر ظلم نہیں کر سکتا۔ تو انہیں آپ نے اپنا وکیل بنایا، نمائندہ بنایا، اور فرمایا جاؤ اسے تلاش کرو، اس کی خبر مجھے ملی ہے، اس سے پوچھو اور دیکھو۔ تو آپ پوچھے ابو عزرا دولی کے پاس، صحابی رسول ہیں عبداللہ بن ارقم، زبردست صحابی رسول ہیں۔ آپ نے جب اس سے پوچھا تو آپ نے کہا کہ ہاں میں اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہوں، لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ مجھ پر جھگڑتی ہے، میرے منہ پہ وہ مجھ سے کہتی ہے تم مجھ سے پسند نہیں ہو۔ تو جب وہ میرے منہ پہ کہتی ہے کہ تم مجھے پسند نہیں ہو تو میں ایسی عورت کو اپنے گھر میں کیسے رکھوں؟ آپ دیکھنا چاہتے ہیں چلے میرے ساتھ۔ گھر لے گئے اور اپنی بیوی کو بلایا اور کہا میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ تم مجھے بتاؤ تم مجھے پسند کرتی ہو کہ نہیں؟ اس نے کہا کہ میں اللہ کی پناہ میں آتی ہوں، آپ مجھے اللہ کی قسم نہ دیں۔ اس نے کہا نہیں، میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، تم بتاؤ تم مجھے پسند کرتی ہو کہ نہیں؟ اس نے پھر کہا کہ میں آپ سے پناہ چاہتی ہوں کہ اللہ کی قسم نہ دے۔ جب اس نے تیسری بار کہا کہ میں اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں تم مجھے پسند کرتی ہو کہ نہیں یہ بتاؤ، تو اس نے کہا کہ جب آپ نے مجھے اللہ کی قسم دی ہے تو سچی بات یہ ہے کہ میں آپ کو پسند نہیں کرتی۔ تو اب اس شخص نے کہا کہ اب دیکھیں اسے کہ جو عورت مجھے پسند ہی نہیں کرتی دل سے تو میں اسے گھر میں کیوں رکھوں؟ تو حضرت عبداللہ بن ارقم رضی اللہ عنہ کے لیے عجیب بات تھی۔ آپ اس شخص کو لے کر امیر المومنین کی بارگاہ میں آئے، امیر المومنین کو سارا واقعہ بتایا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے پھر اس کی بیوی کو بھی بلایا اور بیوی سے بلا کر پوچھا کیا تم نے اس کے منہ میں یہ کہا کہ تم مجھے پسند نہیں ہو؟ تو بیوی نے کہا کہ امیر المومنین سب سے پہلے میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتی ہوں اور پھر آپ سے معذرت کرتی ہوں کہ میں نے یہ کہا، لیکن میں کیا کروں، یہ اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہے تو میں جھوٹ تو نہیں بول سکتی نا۔ تو اس جگہ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب اس نے تم سے پوچھا تھا تو تمہیں کہنا چاہیے تھا کہ ہاں میں تمہیں دل سے پسند کرتی ہوں۔ امیر المومنین کیا میں جھوٹ بول دیتی؟ فرمایا ہاں، اپنا گھر بچانے کے لیے تمہیں جھوٹ بولنا چاہیے تھا۔ اور پھر آپ نے فرمایا بہت کم گھر محبتوں سے چلتے ہیں، اکثر گھروں میں ایسا ہوتا ہے کہ بیوی اگر شوہر سے دل سے محبت کرنے والی ہے تو شوہر نہیں، شوہر اگر بیوی کو دل سے محبت کرنے والا ہوتا ہے تو بیوی نہیں ہوتی، اکثر ایسا ہوتا ہے۔ لیکن اکثر لوگ اپنے گھر کو چلاتے ہیں فقط اس لیے کہ اسلام ہے، خاندانی نسب ہے، اسلام اور خاندانی نسب کو جوڑنے کے لیے مل جل کے رہتے ہیں۔ لہذا تمہیں بھی اسلام اور خاندانی نسب، اسلام سے محبت اور خاندانی نسب کی بقا کے لیے مل جل کے رہنا ہوگا۔ تو کیسی خوبصورت بات ہے یہ۔ اور یہاں ایک بات تو یہ ہے کہ پسند اور ناپسند یہ ایک الگ بات ہے، جب نکاح ہو گیا تو پھر زندگی گزارنی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ شوہر کے لیے یہ اجازت موجود ہے حدیث شریف میں کہ اپنی بیوی کو راضی کرنے کے لیے اگر جھوٹ بولنا چاہے تو جھوٹ بول سکتا ہے، اور بیوی کے لیے بھی اجازت ہے شوہر کو راضی کرنے کے لیے اگر جھوٹ بولنا چاہے تو جھوٹ بول سکتی ہے۔ حالانکہ جھوٹ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ جہاں اجازت کی اہمیت واضح ہوتی ہے وہاں گھر کے بچاؤ کی اہمیت کیسے واضح ہوتی ہے۔ دیکھیں کہ اللہ اس کے رسول کی نگاہ میں گھر کا تحفظ اور خاندان کو بچانا اتنا اہم مرحلہ ہے کہ اللہ فرماتا اپنے گھر کو بچاؤ، خواہ تمہیں جھوٹ بھی بولنا پڑے، خواہ تمہیں جھوٹ بھی بولنا پڑے، اپنے گھر کو بچاؤ۔ تو یہاں تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اختلاف ہوتا ہے، بیوی اپنے گھر جا کر بیٹھ گئی، شوہر اپنے گھر جا کر بیٹھ گیا، یہاں تو طرفہ تماشا لگا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نہ شوہر نکاح کی اہمیت کو صحیح طور پر سمجھ پاتا ہے،
اور نہ ہی بیوی نکاح کی اہمیت کو صحیح طور پر سمجھ پاتی ہے۔ دونوں سمجھتے ہیں کہ فقط یہ نفس پروری کا ایک سلسلہ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں، حالانکہ یہ عبادت ہے۔ اور کیسی خوبصورت بات علامہ امام شامی رحمہ اللہ نے لکھی، فرمائے لیس لنا عبادت شریعت من عہد آدم الی الآن حتی تستمر الی الجنہ الا النکاح۔ فرمائے کوئی عبادت ایسی نہیں ہے کہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے اب تک اپنی اصلی صورت میں ہو، اور کوئی عبادت ایسی نہیں ہے کہ جنت میں بھی ہو سوائے نکاح کے۔ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ، اللہ نے فرمایا ہم حوروں کے ساتھ اپنے پاکیزہ مومنین کا نکاح فرمائیں گے۔ تو نکاح عبادت ہے، تو جب انسان اسے عبادت سمجھ کر نکاح کرے گا تو اس کے ساتھ عبادتوں والا ہی برتاؤ کرے گا، اور جہاں تک ممکن ہوگا اپنے گھر کو بچانے کی کوشش کرے گا۔ بس کل ملا کے بات یہ ہے کہ بیوی اپنے حقوق ادا کرے، شوہر اپنے حقوق ادا کرے، تبھی گھر چلتا ہے۔ کبھی نوک جھوک ہو جائے تو جذبات میں آ کے کوئی فیصلہ نہ کرے۔ ہمارے ہاں لوگوں میں جذبات بہت زیادہ ہے، اور عورتوں میں یہ بیماری سب سے زیادہ ہے کہ چھوٹی سی بات ہوئی، چھوٹا سا جھگڑا ہوا، فوراً اپنے شوہر سے کہتی مجھے طلاق دو، مجھے خلا چاہیے۔ اور یہ اس قدر خطرناک جملہ ہے کہ ادھر بیوی نے کہا مجھے طلاق دو، اور ادھر شوہر نے صرف یہ کہہ دیا ہاں طلاق واقع ہو جائے گی۔ اس لیے کہ یہاں اب نیت کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ نے نیت کیا نہیں، اس لیے کہ ماحول بتا رہا ہے کہ یہاں طلاق کی بات چل رہی تھی۔ تو اس سے بچنا چاہیے، یہ بہت خطرناک جملہ ہے۔ عورتوں کو بھی بچنا چاہیے اور مردوں کو چاہیے ایسے موقع پر فوراً گھر سے باہر نکل جائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو عورت بغیر عذر شرعی کے اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرے تو وہ جنت تو کیا، جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گی۔ حالانکہ جنت کی خوشبو تو میلوں دور سے آ جاتی ہے، لیکن وہ جنت کی خوشبو نہیں پائے گی۔ تو علماء نے فرمایا کہ اس کی دو وجہ ہے، اس کی دو شرح ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ جنت میں نہیں جائے گی، اور دوسری شرح یہ ہے کہ وہ جنت میں چلی بھی جائے گی تو وہاں کے پھولوں کی، وہاں کے پھلوں کی خوشبو اسے نہیں محسوس ہوگی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ دنیا کی ساری نعمت سامنے ہو، اگر خوشبو محسوس نہ ہو تو ذائقہ ملتا ہی نہیں ہے، ذائقہ آتا ہی خوشبو سے ہے۔ تو یہ عورتوں کے لیے تاکیداً جملہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کتنا بھی الجھاؤ آئے، کتنا بھی جھگڑا ہو، کبھی اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ نہ کرے، خلا کا مطالبہ نہ کرے جب تک عذر شرعی نہ ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ سارے مرد انسان کے بچے ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ بعض مرد ایسے ہوتے ہیں کہ وہ مرد تو ہوتے ہیں لیکن صحیح معنوں میں وہ انسان کے بچے نہیں ہوتے، نہ انہیں بیوی کا خیال ہے نہ بچوں کا خیال ہے، وہ ان کے لیے اپنی زندگی ہے، اپنے دوست ہیں، اپنا نشہ ہے، نشے کے عادی ہو جاتے۔ تو ایسی صورت میں پھر بیوی مجبور ہو جاتی ہے، وہ کیا کرے، اس کے پاس کھانے کو نہیں ہے، بیمار ہے تو شوہر ماں کے گھر چھوڑ جاتا ہے، پھر ٹھیک ہو جائے تو پھر لے جاتا ہے، بچے بیمار ہو جائیں تو ماں کے گھر چھوڑ جاتا ہے، پھر ٹھیک ہو جائے تو پھر لے جاتا ہے، یعنی اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ تو جب اس طرح کا غیر ذمہ دار مرد ہوتا ہے نا تو پھر یہ شرعی مجبوری ہے۔ ایسی صورت میں تو پھر قرآن و سنت بھی کہتا ہے کہ تم اس سے الگ ہو جاؤ، اس لیے کہ جب زندگی ختم ہو جائے گی، وہ بیمار ہے، کوئی اسے پوچھنے والا ہی نہیں ہے، اس کا شوہر اسے دیکھنے والا نہیں ہے، تو پھر اس کے ساتھ رہ کر کیا کرے؟ اس کے بچے بیمار ہیں اور باپ ہے کہ اسے کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، وہ اپنے نشے میں ہے یا اپنے دوستوں میں ہے یا اپنی زندگی میں ہے، سستی میں ہے۔ بعض تو کاہل ایسے ہو جاتے کہ مزدوری نہیں کرنے والے ہوتے، نوکری نہیں کرتے، گھر میں بیٹھ کر کرسیاں توڑنے والے ہیں۔ تو جب انسان ایسا ہو جائے نا، خود سر ہو جائے، تو پھر بیوی بولتی ہے تو پھر ایسی صورت میں اس کا بولنا بنتا بھی ہے۔ تو کل ملا کے بات یہی ہے کہ اپنے گھر کو بچانے کی کوشش کیجئے، محفوظ کیجئے،
لڑائی جھگڑوں کے دوران اپنے آپ کو آؤٹ آف کنٹرول نہ کیجیے، اپنے آپ کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، غصے پر قابو رکھیے، مرد کے لیے بھی عورت کے لیے بھی۔ جب دونوں اپنے حقوق ادا کریں تبھی گھر خوبصورتی کے ساتھ چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری آج کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔